آپ ذرا تاریخ کو دیکھیے گا کہ جب بھی باطل، جب بھی ناستک یہ ابو جہل بن کر آیا تو رب کائنات نے ابو بکر کو مسلمانوں میں سے کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک ابو لہب بن کر آیا، رب کائنات نے مسلمانوں میں سے عمر فاروق کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک عتبہ بن کر آیا، رب کائنات نے عثمان غنی کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک شیبہ بن کر آیا، رب کائنات نے حضرت علی کو کھڑا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف یہی نہیں بلکہ جب بھی ناستک داریہ بن کر آیا، رب کائنات نے امام ابو حنیفہ کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل ملحد بن کر آیا، رب کائنات نے احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل انگریز کی صورت میں آیا، رب کائنات نے قاسم نانوتوی کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل ان ناستک ہندوستان میں ان کانگریس کی صورت میں آیا، رب کائنات نے حسین احمد مدنی کو کھڑا کر دیا۔ رب کائنات جب بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی ناستک قادیانی بن کر آیا، رب کائنات نے عطا اللہ شاہ بخاری کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل ان بنگلہ دیش کی سرزمین پر آیا تو رب کائنات نے پیر باغا کی صورت میں حق کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل بدعت کی صورت میں آیا، رب کائنات نے علامہ احمد شفیع کی صورت میں مسلمان کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل اس روس کی شکل میں آیا، رب کائنات نے ملا عمر کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک امریکہ کی صورت میں آیا، رب کائنات نے بن لادن کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل اسرائیل یہودی کی صورت میں آیا، رب کائنات نے ابو عبیدہ جیسے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا۔ رب کائنات نے جب بھی باطل شپلا چتر کے میدان پہ آیا تو رب کائنات نے علامہ جنید بابو نگری کو کھڑا کر دیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
سب مل کر آواز سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت واعظ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظین پریشد کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے۔ رب کائنات کا رب لم یزل، جس نے اپنا تعارف، اپنی پہچان قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن کہہ کر ساری دنیا والوں کو اپنا تعارف کروایا، اس رب لم یزل کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور محبوب کل جہاں کی سیرت کے عنوان سے ان کی سیرت کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا یہ جو شہر ہے، یہ جو سٹی ہے، یہ کوئی بنگلہ دیش کا معمولی سٹی نہیں ہے۔ اس سٹی کا تعلق، اس شہر کا تعلق ایک ایسی شخصیت کے ساتھ منسوب ہے جس کو عاشق رسول کا پیکر، جس کو سیاست کا پیکر، جس کو بصیرت کا پیکر ساری دنیا والے، جس شخص نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے سامنے درس بخاری دے کر ساری دنیا والوں تک اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچایا، ساری دنیا اس پیارے بندے کو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی گئے، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آپ کے اس شہر پر آ کر بسے رہے اور اعتکاف بھی کرا، اور ان کے بہت سارے خلفاء، 70 اسٹوڈنٹ جو آپ کے اس شہر پر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کے ملک بنگلہ دیش میں اس جیسا علمی روحانی شہر بنگلہ دیش میں کوئی اور ہوگا جو یہ شہر ہے، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے ساری روئے زمین پر جب اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 1,24,000 کتنے؟ سب بولو، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس روئے زمین کی طرف بھیجا۔ سارے نبیوں نے اپنے رب لم یزل کے اس پیغام کو سارے انسانیت والوں تک پہنچا دیا۔ رب کائنات کے وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کے تاج کو پہنا دیا۔ پھر ایک کے بعد یکے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آتے گئے، مختلف قوموں کی طرف، مختلف گاؤں کی طرف، مختلف شہروں کی طرف، مختلف بستیوں کی طرف۔ پھر رب کائنات نے اپنے آخری پیغمبر کا جب فیصلہ کرا تو پھر اس کا فیصلہ کس طرح ہوا؟ رب کائنات نے اپنے محبوب خلیل اللہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا۔ سب سے بڑی آزمائش کہ سب سے پہلے انہوں نے جب رب سے فریاد کری کہ یا اللہ مجھے کوئی اچھا سا بیٹا، کوئی پلا عطا کر دے،
کوئی مجھے سون عطا کر دے۔ رب کائنات نے ان کو ادھیڑ عمر میں یعنی جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو ان کو خوبصورت سا اسماعیل عطا کیا۔ پہلا امتحان جب شروع ہوا، جب وہ اسماعیل اپنے کو چھوٹا معصوم بچہ، جب حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے مکے کی بستی کی جانب، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا امتحان، دوسرا ایگزام جب رب نے ان کو ڈالا وہ یہ تھا کہ جب وہ پیارا اسماعیل تھوڑا سا بڑا ہوا، اپنے باپ کے ہیلپ کے قابل ہوا، رب کائنات نے حکم دیا کہ اس اسماعیل کو اب تمہیں ذبح کرنا ہے، ذرا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، اپنے رب کے حکم کو فوراً فالو کرا، رب کے آرڈر کو فوراً فالو کرا۔ پھر رب کائنات نے اپنے خلیل سے کہا کہ اب تو میرے گھر کی بنیاد رکھ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کری۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر دیا، رب کائنات نے کہہ دیا اے ابراہیم تو تینوں ایگزام میں کامیاب ہو گیا، باپ بیٹے کی قربانی رنگ لے آئی، تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دولت نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی، ٹھکانہ نہیں مانگا، گھر نہیں مانگا، سواری نہیں مانگی، بلکہ رب سے فریاد کیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ میرے پیارے اللہ میرے ہی اس نسل سے، اسی قوم میں سے ایسے نبی کو مبعوث کر دیجئے جو انہی میں سے ہو، جو امی ہو، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو آپ کی نشانیاں، آپ کی آیتیں تلاوت کر کے سکھلائے، ان پر تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو رائٹ وے پر چلائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو ساری تعلیمات کتاب اللہ کی سکھلائے، صرف قرآن مجید نہیں بلکہ توریت زبور انجیل پر جو کچھ رب کائنات نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیا، اپنے پیارے محبوب لاسٹ پروفٹ کی جو خوشخبری دی وہ سارے سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو فراست دے۔ رب کائنات نے کہہ دیا ابراہیم تیری دعا ایکسپٹ کر لی، میں ایسا پیغمبر بھیجوں گا جو پیدا مکہ کی سرزمین پر ہوگا، لیکن اس کے نور سے سارا جہاں روشن ہو جائے گا۔ وہ جب پیدا ہوگا سجدے کی حالت میں ہوگا، وہ جب پیدا ہوگا شہادت کی انگلی اوپر ہوگی، وہ جب پیدا ہوگا میں سارے عالم کو روشن کر دوں گا، زمین آسمان سے میں سارے رزق کو کھول دوں گا، اپنی ساری نعمتیں، اپنی ساری وسعتوں کو بڑھا دوں گا، وہ جو چاہے گا میں دے دوں گا۔ اے میرے ابراہیم صرف یہی نہیں، میں اس کو آدم کی صفیت بھی دوں گا، ابراہیم تیری خلیلیت بھی دوں گا، سلیمان کی میں فہم بدھی بھی دوں گا، داود کی خوبصورت آواز و ان کی بادشاہت بھی دوں گا، یوسف کا حسن بھی دوں گا، جو وہ چاہے گا اس کو عطا کروں گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا میں قبول کر لوں گا، وہ انگلی ایسے کرے گا میں پانی کے فوارے جاری کر دوں گا، وہ مدینہ جائے گا مدینے کو آباد کر دوں گا، وہ مکہ آئے گا مکے کو وکٹری کرا دوں گا۔ رب کائنات نے اپنے خلیل اللہ کی دعا کو ایکسپٹ کرا، اس پر جو کتاب نازل ہوگی اس کو میں قیامت تک رکھوں گا۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں اس رب کائنات نے جب اپنا آخری محبوب پیغمبر کو بھیج دیا، ساری کائنات کے لوگوں نے دیکھا کہ جب محمد پیدا ہوا جس طرح توریت میں لکھا، جس طرح زبور میں لکھا، جس طرح انجیل میں لکھا، ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ رب کے پیارے محمد
جب اس دنیا میں آئے رب کائنات نے فارس روم کی آنکھ کو بجھا دیا، میرے محبوب پیغمبر سے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس محبوب پیغمبر نے جب اپنی جوانی کو پہنچے، سارے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا، نام محمد رکھا۔ جب پیدائش ہوئی، جب برتھ ڈے ہوا، عبد المطلب جو ان کے دادا جان تھے، کیوں رکھا نام محمد؟ سارے کہتے ہیں اتنا سندر بچہ، اتنا پیارا بچہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں، ایسی خوشبو کسی ناک نے سونگھی نہیں، ایسا پیارا بچہ کسی عالم نے دیکھا نہیں، نام رکھوں گا محمد، یعنی کہ سب سے زیادہ تعریفوں والا۔ پھر وہی بچہ جب نام محمد سارے ناموں سے اعلیٰ، باپ ہے عبداللہ سارے دنیا کے کائنات کے والد سے اعلیٰ، ماں ہے آمنہ ساری کائنات کی والداؤں سے اعلیٰ۔ پھر جس جگہ پیدا ہوئے وہ سرزمین ہے مکہ، مکہ ساری سرزمین سے اعلیٰ۔ پھر جس جگہ ہجرت کری اس شہر کا نام ہے مدینہ، جو ساری بستیوں سے اعلیٰ۔ پھر میرے رب نے جو کتاب نازل کری وہ کتاب قرآن مجید، جو ساری کتابوں سے اعلیٰ۔ پھر میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو رب کائنات نے جو کتاب قرآن مجید عطا کری وہ قرآن مجید ساری کتابوں سے اعلیٰ۔ رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو مہینہ رمضان عطا کیا وہ سارے مہینوں سے اعلیٰ۔ میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو جمعے کا دن عطا کیا وہ جمعے کا دن سارے دنوں سے اعلیٰ۔ میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو ابو بکر جیسا یار غار عطا کیا جو سارے یاروں سے اعلیٰ۔ میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو عمر فاروق جیسا عدالت پیدا کیا جو سارے عدالت کے باب میں سب سے اعلیٰ۔ اپنے محبوب پیغمبر کو عثمان غنی عطا کیا جو سخاوت کے باب میں سب سے اعلیٰ۔ اپنے محبوب پیغمبر کو علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کیا جو شجاعت کے باب میں سب سے اعلیٰ۔ اپنے محبوب پیغمبر کو نماز جیسی عبادت عطا کری جو ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ۔ اپنے محبوب پیغمبر کو معراج جیسے جسمانی سفر کرایا، اس معراج کے سفر میں اپنے آپ سے ملاقات کرائی، وہ سفر ساری کائنات کے سفر سے سب سے اعلیٰ۔ جس سواری پر بیٹھے اس سواری کو براق کہتے ہیں، وہ سواری ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی نے جس انگلی کو ایسے کیا جب پانی جاری ہوا وہ پانی ساری کائنات کے پانی سے سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کو جو پسینہ آتا وہ پسینہ ساری کائنات سے اعلیٰ۔ میرے نبی کو جب پسینہ آتا وہ پسینے سے لے کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ساری خوبصورتی سب کچھ عطا کر دیا۔ رب کائنات نے میرے محبوب سے کہہ دیا، اے محبوب پیغمبر آپ ایک قوم کی طرف نہیں، ایک بستی کی طرف نہیں، ایک سٹی کی طرف نہیں، بلکہ سارے عالم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ساری کائنات والوں کے لیے، اس سمندر کے لیے، زمین آسمان کے لیے، جنات انسان کے لیے، چرند پرند کے لیے۔ رب کائنات نے کہا آپ ساری کائنات کے واحد پیغمبر ہیں جو ہے سب سے آخری، لیکن سب کی تمام چیزیں آپ کو عطا کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کے پیارے محبوب نے جب حق کلمہ بلند کر دیا، مکہ کی سرزمین پر ان کے ساتھیوں نے حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت طفیل تک سارے صحابہ کرام نے میرے نبی کا ساتھ دیا، اس دین اسلام کی حفاظت کری، میرے نبی کی حفاظت کری، قرآن کی حفاظت کری، نماز کی حفاظت کری، ختم نبوت کی حفاظت کری۔ اس دین اسلام کی خاطر ان صحابہ کرام نے مال کو قربان کر دیا۔
گھر کو قربان کر دیا، مکے کو چھوڑ دیا، مدینے کی طرف چلے گئے، حبشہ کی طرف چلے گئے، اس دین اسلام پر سیکورٹی دیتے دیتے اس دین اسلام کی ان صحابہ کرام نے ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ بن مانگے، اللہ سے مانگا نہیں، لیکن پھر بھی رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس شش نبی کی امت میں بنا کر پیدا کیا۔ اللہ اکبر بولو۔ بھئی تمہارے اندر جذبات نہیں ہے، سارا تیل تو میرا نکل رہا ہے، منہ میں پان تو نہیں ڈالا ہوا، سب زور سے بولو اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ساری دنیا والے صرف اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سے واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ میرے آپ کے پیارے پیغمبر جب غزوہ بدر کی طرف غزوہ بدر کے لڑنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو معلوم ہے جدوں کے وقت میں جاسوس بھیجے جاتے ہیں دونوں طرف سے تاکہ حالات کو معلوم کر سکے۔ ابو جہل کی طرف سے ایک ان کا ساتھی روانہ کیا گیا، جب وہ وہاں پہنچا اس نے جب منظر دیکھا تو کیا منظر دیکھا، وہ تو حیران ہو گیا، ابک ہو گیا، ابک سمجھتے ہو نا، ابک پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا بندہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ واپس ابو جہل کی طرف آیا، کہا میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی اس کی طرف سب چیزیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات میں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو ساری کائنات کے لوگوں سے سب سے اعلیٰ فرینڈ عطا کر دیا۔ صرف یہی نہیں، ساری دنیا کے ناستک اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ابھی بھی کوئی بھی ناستک میرے نبی کے خلاف ایک لفظ بولے گا ہم مسلمان اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہم واحد وہ امتی ہیں کہ اس کے بعد کوئی امت اور نہیں آئے گی۔ میرے نبی نے اس کے بعد، میرے نبی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ رب کے پیارے آخری نبی نے لوگوں کو اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے۔ درمیان میں اور کوئی چیز ہے؟ سب بولو ہے؟ نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے درمیان اور کوئی بھی نہیں ہے، اس طرح کر کے بتایا۔ آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہم لوگ اس ٹریک سے ہٹ گئے، دین اسلام کے ٹریک سے ہٹ کر آج ہم لوگ انگریزوں کے ٹریک میں نعوذ باللہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج جو چیز ہمیں کرنے کی تھی ہم دربل ہو کر ان یہودی نصارہ کو اپنے اوپر حاوی کر دیا۔ آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا بھی، وہ بھی انگریزی کا پالتو کتا تھا۔ یہی وجہ ہے، اگر دین اسلام کے شمعان کے لیے ہم نوجوان، ہم یوتھ مل کر کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ کہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہو، تو جذبات صحابہ کرام کے اندر تھے، تو جذبہ ابو بکر کے، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن مکتوم، ابو دجانہ، ابو ہریرہ، ابو سفیان، معاویہ، حضرت جلابیب، ابو محذورہ، ان تمام کے اندر جو جذبات تھے، اگر وہ جذبات میرے آپ کے اندر آئیں گے آپ دیکھیں گے اسلام سونچا ہوگا، بلند ہوگا۔ لیکن شرط یہی ہے، جس طرح ان صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن ربیع نے اپنے جسم کے اندر 70 تیروں کو کھایا لیکن ان ناستک کا مقابلہ کرا، جس طرح میرے نبی کے حضرت جعفر طیار نے
اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹوا دیا، لیکن ان ناستک کا مقابلہ کرا۔ حضرت بلال حبشی نے سارے ریمانڈوں کو برداشت کرا، لیکن ناستک کا مقابلہ کرا۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کے خلاف جو ناستک ہیں ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا بوڑھے حضرات دعا کریں گے اور نوجوان کام کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ میرے پیارے بھائیوں، میں اب مختصر شیش کی طرف آؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے پوری دنیا میں ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کو سب سے زیادہ بلند رکھا، اسلام کی سربلندی رکھی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہمیشہ وکٹری عطا کری، ہمیشہ دین کو غالب رکھا، ہمیشہ دین کو غالب رکھا۔ اگر میں اور آپ تاریخ کی اسٹڈی کریں گے، تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے تو میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا تاریخ کو پڑھیے گا، آپ ذرا تاریخ کو دیکھیے گا کہ جب بھی باطل، جب بھی ناستک یہ ابو جہل بن کر آیا تو رب کائنات نے ابو بکر کو مسلمانوں میں سے کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک ابو لہب بن کر آیا، رب کائنات نے مسلمانوں میں سے عمر فاروق کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک عتبہ بن کر آیا، رب کائنات نے عثمان غنی کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک شیبہ بن کر آیا، رب کائنات نے حضرت علی کو کھڑا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف یہی نہیں بلکہ جب بھی ناستک داریہ بن کر آیا، رب کائنات نے امام ابو حنیفہ کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل ملحد بن کر آیا، رب کائنات نے احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل انگریز کی صورت میں آیا، رب کائنات نے قاسم نانوتوی کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل ان ناستک ہندوستان میں ان کانگریس کی صورت میں آیا، رب کائنات نے حسین احمد مدنی کو کھڑا کر دیا۔ رب کائنات جب بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی ناستک قادیانی بن کر آیا، رب کائنات نے عطا اللہ شاہ بخاری کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل ان بنگلہ دیش کی سرزمین پر آیا تو رب کائنات نے پیر باغا کی صورت میں حق کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل بدعت کی صورت میں آیا، رب کائنات نے علامہ احمد شفیع کی صورت میں مسلمان کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل اس روس کی شکل میں آیا، رب کائنات نے ملا عمر کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی ناستک امریکہ کی صورت میں آیا، رب کائنات نے بن لادن کو کھڑا کر دیا۔ جب بھی باطل اسرائیل یہودی کی صورت میں آیا، رب کائنات نے ابو عبیدہ جیسے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا۔ رب کائنات نے جب بھی باطل شپلا چتر کے میدان پہ آیا تو رب کائنات نے علامہ جنید بابو نگری کو کھڑا کر دیا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اب میں شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ میرے پیارو، ہر دور میں ایک نہ ایک باطل، ایک نہ ایک ناستک آتا رہا۔ ہر دور میں، ہر سال میں اللہ کے نبی سے لے کر اب تک مختلف ناستک کی صورت میں فتنے آتے گئے۔ آج کل جو سب سے ڈینجر، سب سے مرتب بنانے بولتے ہیں نا، جو فتنہ ہے، اس فتنے کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولنا، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو تاج پہنایا، اس تاج کا نام ہے ختم نبوت۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مسجد اقصی پر معراج کا وقت آیا، سب انبیاء کرام علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ امام کون ہوگا۔ رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آج جو امام ہوگا وہ میرا دلارا ہوگا، آج جو امام ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، آج جو امام ہوگا وہ بلند و بالا ہوگا، آج جو امام ہوگا وہ رفعتوں والا ہوگا، آج جو امام ہوگا وہ عظمتوں والا ہوگا، آج جو امام ہوگا وہ ختم نبوت والا ہوگا۔
কোরআন হাদিসের আলোকে আলেম ওলামাদের নিয়ে বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানমালা দেখুন ইসলামের কথার পর্দায়।